کوئی تو شرم کرو, کوئی تو حیا کرو. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ چوری چھپے بات کرنے والی باتیں ہیں. ماں کے بچے ہو, تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا نہیں پیا, تو کسی اہل حق سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے دکھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آج کا ولاگ ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب یہ آ رہے ہیں جیلم میں, تو ہم جائیں گے ابھی ادھر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں آ رہے ہیں جس مسجد کی گلی کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کا گھر بھی ہے. تو ہم چل کے اب آپ کو دکھائیں گے, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا گھر نہیں دکھائیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا گھر دکھانا آپ کو کہ یہ گھر ہے, ہم جا کے دکھا رہے ہیں. تو لیکن وہ مسجد دکھائیں گے, اور وہاں پہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر میں ہیں جو لوگ, تو ان کو ہم دکھائیں گے, وہاں پہ وہ دکھائیں گے پروگرام. تو انشاءاللہ نکلتے ہیں پھر, تو وہاں پہ چل کے آپ کو پھر آگے ویڈیو بناتے ہیں. اسی فطرے کا تو معاملہ ہے کہ بیچاروں نے ترجمے کو دیکھ لیا اور ترجمے سے گمراہی پھیلانا شروع کر دی. اور خدا کے بندے, انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اگر استادوں اور پروفیسروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو علم دین لاوارث نہیں ہے, اس کو سیکھنے کے لیے بھی ماہرین کے پاس آنا پڑتا ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ ماہرین سے نہیں سمجھا جاتا, اپنی طرف سے معاملات ڈالے جاتے ہیں تو پھر بندہ کہیں چوٹ کھاتا ہے, کہیں کھڈے میں گرتا ہے, کہیں اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں جھوٹ بولتا ہے, کہیں گمراہی کرتا ہے. اجی مولویوں کی کڑی لوڑ ہے, ترجمے تو پڑھ لو. حضور نے صحابہ کیوں بتایا؟ میرا سوال, حضور فرماتے میری بات مان لو, حضور کی بات بھی تو صحابہ ہی مان رہے ہیں, صحابہ کسی غیر کی بات کو نہیں مان رہے. تو حضور نے ہمارے لیے اس حدیث میں صحابہ کی شمولیت ضروری کیوں سمجھی ہے؟ بھائی اس کی وجہ ہے, تو اور میں ترجمے میں پڑھیں گے, ہمیں لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے, لیکن وہ لفظ کہاں بولا گیا یہ حضور کے صحابہ کو پتا ہے. کس وقت بولا گیا حضور کے صحابہ کو پتا ہے. سمجھ آئیے نہیں؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ اسپیکر چل رہا ہے, یہ اچھا چل رہا ہے, کوئی برا نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ملک صاحب آپ کا اسپیکر 2 نمبر ہے, مجھے بتائیں میں نے لفظ بولا اسپیکر 2 نمبر ہے, بتاؤ اس سے مراد یہ اسپیکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں جی ہوگا. اور اگر قائد ملت اسلامیہ, ہماری آن, ہماری جان, ہماری شان, حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان
قومی اسمبلی میں ٹھہر کے کہا اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر اسپیکر کون بولا تھا؟ میں لفظ کا فرق دے رہا ہوں نا، ادھر اسپیکر کون سا مراد ہوگا؟ ادھر یہ مائک لوگے؟ آپ کہو گے نہیں، ادھر اسپیکر مراد کوئی اور ہے، وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ، ٹھیک ہے جی؟ نہیں میں آپ کے بزرگ خان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، وہ کنٹرولر ہے، وہ اسپیکر مراد ہے۔ تو لفظ دیکھیں کہ بولا کہاں گیا، کس جگہ بولا گیا؟ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بات ان سے سمجھنا، کیوں؟ میں بتانے والا ہوں، یہ دیکھنے والے ہیں۔ ورنہ کسی سے پوچھو عام بندے سے، صرف اسپیکر لکھ کے دے دیں، تو اسپیکر کا ترجمہ کر، اسے نہ بتاؤ کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے جامع مسجد مدنی جہنم میں کہا ہے یا مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ نے قومی اسمبلی میں کہا ہے، وہ کیسے بتائے گا کہ اسپیکر یہ ہے یا وہ ہے؟ اس کو تو ترجمہ کتاب کو ملا ہے۔ یہی فتنہ تو آج ہمارے سامنے درپیش ہے۔ کوئی تو شرم کرو، کوئی تو حیا کرو، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ چوری چھپے بات کرنے والی باتیں ہیں۔ ماں کے بچے ہو، تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو کسی اہل حق سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے دکھاؤ۔ ماہرین سے پڑھیں۔ میں حیران ہوں، دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل اسٹاف کے پاس جا کے، میڈیکل اور اسی طرح بیالوجی کے ماہرین کے پاس جا کے، اور فادر آف دا میڈیکل بو علی سینا کے فارمولاز پڑھ کے پھر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح وکیل بننے کے لیے بی اے LLB ڈبل LLB کرتے ہیں، پھر اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے وکلاء کی زیر نگرانی آپ رہتے ہیں، پھر جا کر وکیل بنتے ہیں۔ ججز کے لیے تمہیں بار کی خاک چھاننی پڑتی ہے، تب جا کر تم ججز بنتے ہو۔ تم پہلے ماسٹر، پھر پہلے شروع سے لے لیں، پرائمری، مڈل، میٹرک، FA، پھر اس کے بعد BA، پھر BA کے بعد MA، پھر MPhil، پھر PhD، پھر وہ بھی کسی ایک فیلڈ میں، PhD ان تمام فیلڈز میں نہیں۔ یہ کرتے ہو۔ آنکھوں کا ڈاکٹر آنکھوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ کان کی دوائی نہیں دیتا۔ کان والا کان کے بارے میں جانتا ہے، وہ گردے کی دوائی نہیں دیتا۔ جو گردے کا ڈاکٹر ہے وہ ٹیتھ کی دوائی نہیں دیتا۔ ٹیتھ والا نیرو سرجن نہیں بنتا۔ ہر فیلڈ کا ماہر ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یار دین اتنا لوارث ہے، میں گوگل کر کے ترجمہ سمجھ لوں۔